دیکھو علی، مجھ سے نوکرانی بن کر نہیں رہا جاتا۔ میں نے نہ تو تمہارے ماں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور نہ ہی تمہارے بھائی کے بچوں کا۔ نہ تو میں اتنا کھانا بنا سکتی ہوں اور نہ ہی برتن دھو سکتی ہوں۔ فروا غصے سے چلا رہی تھی اور قریب ہی علی پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فروا کا ہاتھ تھامے بولا، میری جان تھک جاتی ہوگی۔ اچھا چلو، میں کروں گا بات امی سے، تم اب نہ کیا کرنا کام۔ علی، میں الگ ہونا چاہتی ہوں۔ فروا یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ رات کو علی امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ امی جان، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میرے بچے، بولو۔ امی، دراصل بات یہ ہے کہ ایک دفعہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا۔ امی نے پھر پوچھا، ہاں میرے بچے بولو، کیا بات ہے؟ اصل میں فروا آج مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ تھک جاتی ہے، اس سے گھر کے کام نہیں ہوتے۔ امی، آپ فروا سے گھر کے کام نہ کہا کریں۔ اور کیا میرے بیٹے؟ ماں نے پوچھا۔ علی جھجک کر بولا، ماں، وہ فروا الگ ہونا چاہتی ہے۔ یہ سن کر ماں مسکرانے لگی اور بولی، ہائے یہ بیوی، تو یہ بات ہے، اس لیے آج سارا دن وہ سوئی رہی۔ چلو ٹھیک ہے پتر، میں نہیں کہتی، لیکن پھر گزارا کیسے ہوگا؟ کل کو تو تمہارے بھی بچے ہوں گے، کئی ذمہ داریاں ہوں گی۔ تھکن بھری زندگی کا سفر تو ابھی باقی ہے بیٹا۔ رشتوں سے انسان کبھی نہیں تھکتا۔ ہمارے ذہنوں میں پہلے فطور ہم کو تھکا دیتے ہیں۔ بیٹا، میں کسی کو پابند نہیں کر سکتی۔ بیٹا، ایک وقت تھا جب میں بیاہ کر آئی تھی، مٹی کا مکان تھا، تمہارے ابو نے 10 بھینسیں رکھی ہوئی تھیں اور میں 18 سال کی تھی۔ میں بھی بہت لاڈلی تھی اپنے ماں باپ کی، لیکن یہاں آ کر تیرے ابا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی رہی۔ بیٹا، گھر یوں ہی نہیں بسائے جاتے۔ خیر، تمہاری بیوی کی مرضی ہے، میں کوئی زبردستی نہیں کروں گی۔ تو بہت مشکلیں آئیں گی۔ ایسا کر، تیرے بھائی بھی آ جاتے ہیں، میں بٹوارا کر دیتی ہوں، تم اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤ۔ اتنے میں فروا آ گئی اور کہنے لگی، علی چلیں۔ ماں نے پیار سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو پتر؟ علی آہستہ سے بولا، امی آج صبح سے فروا نے کچھ نہیں کھایا، تو میں سوچ رہا تھا کہ آج ڈنر باہر کر لیں۔ اماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، اچھا جاؤ پتر۔ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں پہنچے، کھانا آرڈر کیا۔ فروا کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگی، امی سے بات کی ہے یا نہیں؟ علی مسکرا کر اطمینان سے بولا، ہاں کی ہے بات، امی کہہ رہی تھیں تم لوگ الگ ہو جاؤ۔ فروا کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ چھانے لگی۔ ٹھیک کہا امی نے، ہم جس کمرے میں رہ رہے ہیں وہ سب سیٹنگ کریں گے۔ دونوں کھانا کھا کر گھر گئے۔ رات کے 12 بج چکے تھے، سب سو گئے تھے۔ ماں جاگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے لگے تو علی کی ماں نے آواز دی۔ علی نے پاس جا کر سلام کیا، امی آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ ماں نے پریشانی سے کہا، بیٹا میرے پاس بیٹھ اور اپنی بیوی کو بلا۔ علی نے فروا کو آواز دے کر بلایا اور اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ ماں سمجھانے لگی، علی تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں فروا گھر کا کوئی کام نہ کرے، لیکن الگ نہ ہو۔ ماں نے فروا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میری بچی، گھر کے کیا کام کاج ہیں؟ کھانا بنانا، برتن دھونا یا جھاڑو دینا؟ میری بات یاد رکھنا فروا بیٹی، عورتیں گھر کو گھر نہیں جنت بناتی ہیں، اور جنت تب بنتا ہے جب گھر میں موجود رشتوں میں محبت ہو۔ اگر محبت احترام ہی نہیں تو گھر بھی ایک کھنڈر ہوتا ہے۔ فروا خاموش تھی، پھر آہستہ سے بولی، لیکن خالہ میں چاہتی ہوں کہ میں الگ رہوں۔ ماں مسکرانے لگی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے فروا بیٹی، جیسے تم چاہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پچھتاؤ گی۔ رشتوں سے بغاوت اچھی نہیں ہوتی۔ میں جانتی ہوں ساس کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، ساس بہو میں نوک جھونک رہتی ہے، یہ تو زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن اگر تمہیں میرا کام کرنے میں پریشانی ہے تو میں اپنا کھانا بھی خود بنا لیا کروں گی اور کپڑے بھی خود دھو لیا کروں گی۔ باقی تم صرف اپنے شوہر کے کام کیا کرنا، لیکن ہم سب کے ساتھ رہو۔ لیکن فروا کی ضد تھی
کہ بس الگ رہنا ہے۔ ماں نے بے بسی میں کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ الگ کر دیا گیا اور گھر میں دیوار کھینچ دی گئی۔ بھائی تو نہیں چاہتے تھے، پرائے گھر سے آئی ایک لڑکی کو سب کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگا۔ پھر فروا خود کو آزاد سمجھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے الگ ہو کر کچھ غلط کیا تھا، لیکن رشتے صرف کھانا بنانے، جھاڑوں پوچھے پہ ختم ہوں تو سمجھ نہیں آتی یہ دوری۔ فروا نے کہا علی کل بڑا ٹی وی لے کر آنا، یہ پرانا والا صحیح نہیں ہے۔ علی نے پیار سے کہا ٹھیک ہے۔ ٹی وی بھی آ گیا۔ اب فروا سارا دن یا تو موبائل فون پہ مصروف رہتی یا پھر ٹی وی کے سامنے۔ علی ایک ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتا تھا۔ سارا دن وہ تھک جاتا۔ محنت کرتے کرتے مالک کھڑی کھوٹی باتیں بھی سناتا تھا۔ گھر جاتا فروا فون پہ اپنے میک اپ کی باتیں کر رہی ہوتی۔ علی خود کھانا گرم کرتا اور کھانا کھا کر سو جاتا۔ پھر فروا کہنے لگی علی میں تو کہتی ہوں ہم یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی پلاٹ خرید کر گھر بنا لیں گے۔ علی تھکا ہوا تھا۔ فروا پاگلوں کی طرح باتیں نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ فروا بولی پھر ایسا کرو مجھے 2 لاکھ روپے دے دو۔ علی حیرانگی میں بولا 2 لاکھ؟ خیریت ہے نا؟ ہاں خیریت ہے، میرا بھائی دبئی جا رہا ہے تو اب وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے ویزے کے 2 لاکھ کم ہیں۔ علی بے رخی میں بولا 2 لاکھ کم ہیں تو میں کیا کروں؟ میں تو خود پریشان ہوں۔ 2 لاکھ ہوں تو میں کوئی کام دھندا نہ شروع کر دوں۔ فروا آہستہ سے بولی آپ پریشان نہ ہوا کریں، میں کیا سوچ رہی تھی، میرا جو گولڈ کا سیٹ ہے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ میرے ابو سے بات ہوئی ہے، اب وہ کہہ رہے تھے ہم نیا بنوا دیں گے۔ علی غصے سے فروا کی طرف دیکھنے لگا۔ یار تم پاگل ہو گئی ہو، ابو کو منع کر دو، ان کو بولو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ فروا منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ یہی تمہارا بھائی مانگتا تو تم گھر بھی بیچ کر اس کو پیسے دے دیتے۔ علی بہت تھکا ہوا تھا، کروٹ بدل کر بولا اچھا یار جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، میں کچھ نہیں جانتا۔ دوسرے دن علی کام پر چلا گیا۔ فروا نے اپنے بھائی کو فون کر کے بلایا، گولڈ کا سیٹ بیچ کر 3 لاکھ روپے اپنے بھائی کو دے دیے۔ کچھ دن گزرے، علی کی ماں کو پتہ چلا۔ ماں کا دل جلنے لگا، سارا دن گدھوں کی طرح کام کرتا ہے اور بیوی نے 3 لاکھ کا سونے کا سیٹ بیچ کر میکے والوں کو دے دیا۔ یہ اس لیے الگ رہنا چاہتی تھی۔ ساس نے فروا کے گھر آ کر کافی شور کیا۔ فروا غصے سے بولی تم کو کیا تکلیف ہے، میں گولڈ کا سیٹ بیچوں یا کچھ بھی کروں، یہ گھر ہمارا ہے، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ ساس بہو میں کافی تکرار ہوا۔ علی کے بڑی بھائی نے امی سے کہا چھوڑیں امی، جب اس کو الگ کر ہی دیا ہے۔ بڑا بھائی امی کو گھر لے کر چلا گیا۔ شام کو جب علی گھر آیا، فروا مگر مچ کے آنسو رونے لگی۔ علی مجھے یہاں نہیں رہنا، بس میں تھک گئی ہوں۔ اب علی کو بہت تیز بخار تھا۔ میری جان کیا ہوا؟ اب تمہاری امی نے مجھے بہت گالیاں دی ہیں، مجھے بہت برا بھلا کہا۔ تمہاری امی ہماری جاسوسی کرتی ہیں، ان کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے گولڈ کا سیٹ بیچ دیا۔ علی پریشانی میں بولا یار جس دکان پہ گولڈ کا سیٹ بیچ کر آئی ہو وہ میرے کزن کی ہے، شادی پہ آیا تھا، وہ بہت کم آتا ہے یہاں، اس نے بتایا تھا۔ فروا روتے ہوئے بولی علی جو بھی ہے، تمہاری ماں نے مجھے گالیاں کیوں دی؟ میں کل اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ علی کا جسم بخار سے کانپ رہا تھا۔ آہستہ سے بولا یار مجھے سونے دو، میں نہیں سن سکتا تمہاری بکواس۔ فروا کو غصہ آیا۔ ہاں میں تو بکواس کرتی ہوں، میں تو تمہارے دشمن ہوں، بس میں ہی سب کو بری لگتی ہوں۔ مجھے اتنی گالیاں دیں تمہاری ماں نے، وہ تم کو نظر نہیں آتی، میں تو بکواس کرتی ہوں۔ اور پھر یہ کہہ کے فروا رونے لگی۔ علی کا بخار اتنا تھا کہ نیند بے ہوشی کی حالت تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک دی، بار بار دستک ہوتی رہی۔ فروا پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ علی آہستہ سے بولا جاؤ دیکھو دروازے پر کون ہے۔ فروا چلا کر بولی تمہاری ماں ہی آئی ہوگی تماشا لگانے،
علی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اللہ کے لیے چپ کرو گی فروا؟ پھر علی خود اٹھا، دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے ماں تھی۔ ماں نے سر پر ہاتھ پھیرا، پتر کیا ہوا؟ آج 10 دن گزر گئے، ملنے نہیں آیا۔ مجھے آج پتہ نہیں کیوں دل بہت پریشان تھا، اسی لیے ملنے آ گئی۔ ماں بیڈ پہ آ کر علی کے پاس بیٹھ گئی۔ علی کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ ماں نے پوچھا، ارے کیا ہوا میرے بچے کو؟ علی بولا، امی بخار ہے۔ امی نے سر پر ہاتھ لگایا، پتر بخار تو بہت تیز ہے، دوائی لی ہے یا نہیں؟ علی نے نہ میں سر ہلایا۔ ماں نے فروا سے پوچھنے لگی کہ بیٹی تم نے کچھ کھانے کو بھی دیا ہے یا نہیں؟ اب علی کیا بتاتا، اس کے اپنے تماشے ختم نہیں ہوتے۔ علی کی حالت کافی بگڑ گئی اور جلدی سے علی کے بھائی کو بلوایا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا، بخار کی وجہ سے دورے پڑ رہے تھے۔ فروا پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں اور بھائی کہنے لگے، علی کو ذہنی سکون چاہیے تھا، مگر فروا نے اس کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ بھائی نے علی کا پرس چیک کیا، اس میں صرف 100 روپے تھا۔ یہ دیکھ کر بھائی کافی پریشان ہوا۔ ایک دن بعد ڈاکٹر نے چھٹی دے دی۔ گھر آ کر بھائی علی کو کہنے لگا، کیا ہو گیا تم کو؟ حالت دیکھو اپنی کیا بنا رکھی ہے۔ یہ سب سن کر علی خاموش رہا۔ دوسرے دن طبیعت کچھ بہتر تھی۔ علی کام پہ جانے لگا تو بھائی نے ڈانٹا، علی پاگل ہو گئے ہو؟ علی پریشانی میں بولا، بھائی 2 دن بعد قسط دینی ہے، وہ لوگ گھر آ جائیں گے۔ بھائی نے پوچھا، کیسی قسط؟ علی آہستہ سے بولا، بھائی فروا نے نیا موبائل لیا ہے، 50,000 روپے والا، بس 5,000 ہر مہینے اس کی قسط ہے، اور واشنگ مشین بھی لی ہے۔ بھائی کو یہ سب سن کر بہت غصہ آیا۔ علی گھر دیکھا ہے اپنا، کچی چھت ہے، اس کا کچھ سوچو، موبائل زیادہ ضروری تھا۔ علی میں کہتا ہوں طلاق دے دو اسے۔ علی کھانستے ہوئے بولا، بھائی وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر بھائی چپ ہو گیا۔ کچھ دن بعد علی کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، مگر علی کو فروا ہر روز یہی کہتی، یہاں سے گھر بیچ کر شہر چلتے ہیں۔ علی سمجھاتا کہ نہیں، میں خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن فروا بس ضد میں ہی تھی۔ اب تو یہ حال تھا کہ فروا شاپنگ کرنے بھی مہنگے مال میں جاتی تھی۔ ماں علی کو بہت سمجھاتی، بیٹا فروا بدبخت لگتی ہے، اسے چھوڑ دو۔ علی کہنے لگا، امی اب ہمارا ایک بیٹا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ فروا کو اپنے بہن بھائیوں کی فکر تھی، لیکن علی کے بہن بھائیوں کو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور صاف منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی میرے گھر نہ آئے، نہ میں کسی کے گھر جاتی ہوں۔ علی بہت تنگ تھا، لیکن مجبور بھی تھا۔ شادی کو 8 سال گزر گئے تھے، لیکن فروا کے جھگڑے، فرمائشیں اور تلخیاں ختم ہی نہ ہو سکیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، علی کی ماں دنیا سے چل بسی۔ ماں کے جانے کے بعد بھائیوں میں مزید دوری بڑھنے لگی۔ علی پہلے کبھی جو بھائی کے گھر امی سے ملنے چلا جایا کرتا تھا، مگر امی کے جانے کے بعد بھائی کے گھر جاتے ہوئے قدم رک جاتے تھے۔ بھابھی لوگ اب اس چاہت سے بات بھی نہیں کرتی تھی، کیونکہ فروا نے سب کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا تھا۔ وقت گزرنے لگا، فروا مہنگے کپڑے پہنتی تھی، گھر میں فریج، بڑا ٹی وی، سب کچھ تھا، لیکن مکان کچا تھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے علی کے دونوں بھائیوں نے مکان پکے بنوا لیے۔ درمیان میں کچا سا گھر علی کا رہ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر علی بہت پریشان ہوتا، دل ہی دل میں چیخ کر روتا۔ فروا کو سمجھانے لگا، فروا دیکھو دونوں بھائیوں نے لنڈر والے بڑے گھر بنا لیے اور ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ فروا غصے سے بولی، تمہارے بھائیوں کی تنخواہ 50,000 روپے ہے اور تم 30,000 کماتے ہو۔ علی غصے سے بولا، میں 30,000 کماتا ہوں اور تمہارا خرچہ 50,000 ہے۔ فروا غصے میں بولی، میں تو کہتی ہوں یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں۔ علی غصے میں بولا، کتنی کمینی عورت ہو تم، یہ نہیں کہتی مہنگا موبائل وغیرہ چھوڑ کر مل کر گھر بناتے ہیں، تم ہمیشہ گھر بیچنے کی بات کرتی ہو۔
فروا بھی برابر جواب دینے لگی، کمانا تم نے ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، میرے حقوق پورے کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ علی بہت پریشان تھا۔ کون سے حقوق کی بات کرتی ہو؟ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے مجھے میری ماں، سگے بہن بھائیوں سے دور کر دیا۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے اپنی شوہر کی کمائی اپنے میکے کو کھلا کر ان کو پیروں پر کھڑا کر دیا۔ اور اپنے گھر کو دیکھو، نہ جانے کب یہ کچی دیواریں ٹوٹ جائیں۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے کبھی گھر کو گھر سمجھا ہی نہیں۔ تمہاری وجہ سے میرے بچے 2 وقت کی روٹی کھانے کو بھی ترس رہے ہیں۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے مجھے بلڈ پریشر، دل اور شوگر کا مریض بنا دیا۔ ارے تم تو وہ گندی عورت ہو جس کو قبول کر کے میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ دیکھو میری آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں، میں راتوں کو سو نہیں پاتا۔ میرے بھائیوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے، ان کے بچے مہنگے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور میرا بیٹا سرکاری اسکول میں دھکے کھا رہا ہے، اور تم نے سب کچھ لوٹ کر اپنے بھائیوں کو دے دیا۔ میرا کیا قصور تھا؟ بس اتنا کہ تم کو بے سہارا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن تم کیا سمجھتی تھی میں تم سے ڈرتا ہوں؟ ارے عزت کرتا تھا تمہاری، سوچتا تھا چھوڑوں گا تو کہاں خوار ہوتی رہو گی۔ کاش تم اس میں خوش رہتی جو میں کما کر لاتا، مہنگے کپڑے، موبائل، گالی گلوچ، جھگڑوں کو چھوڑ کر میرے قدم سے قدم ملا کر چلتی۔ علی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، بس فروا، تھک گیا ہوں، میں اب تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اور تیسری دفعہ بھی وہ چیخ پڑا کہ میں طلاق دیتا ہوں۔ فروا چیخ چیخ کر رونے لگی، علی یہ ظلم نہ کرو، میں اب سنبھل جاؤں گی۔ علی نے اپنا بیٹا فروا سے چھینا اور دھکے دے کر فروا کو گھر سے نکال دیا۔ فروا، میرے 15 سال تم نے جہنم بنا دیے تھے، اور میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ فروا قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ فروا امی ابو کے گھر چلی گئی۔ علی کے بھائی بھابھی بھی شور سن کر آ گئے۔ بھائی نے مایوسی سے کہا، علی اب کیا فائدہ تھا طلاق دینے کا؟ علی رو رہا تھا، بھائی میں تھک چکا تھا، 15 سال گزار دیے کہ سدھر جائے گی، لیکن اس نے بہت ذلیل کیا مجھے۔ فروا اب اپنے بھائی کے گھر رہتی تھی۔ 1 سال مشکل سے گزرا تھا۔ فروا جب تک بھائی کو علی کی کمائی کھلاتی رہی تھی، سب مسکرا کر ملتے تھے۔ اب طلاق ہو گئی تو بھابھی نے کہا، دیکھ فروا، ہمارا خود مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بہتر ہوگا کہ تم دوسری شادی کر لو۔ فروا اب بدلتے چہرے، بدلتے رشتے دیکھ رہی تھی، جن کی خاطر سب کچھ کیا، وہ 1 سال میں تنگ پڑ گئے۔ ادھر علی کے بھائیوں نے علی کی دوسری شادی کر دی۔ لڑکی بہت اچھی تھی، سمجھدار، قدر کرنے والی، 5 وقت کی نمازی، گھر کو جنت بنانے والی۔ علی جو کما کر لاتا اس میں سے بچا کر کمیٹی ڈالی، کچھ پیسوں کو کرامت جگہ خرچ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال میں علی نے اپنا گھر بنا لیا، بہت خوش تھا۔ اللہ نے ایک طویل عذاب کے بعد اچھی ہمسفر عطا کی۔ ادھر فروا کی بھابھی اور بھائیوں نے تنگ آ کر فروا کی شادی ایک کسائی سے کر دی، جس کی پہلے بھی طلاق ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز اسے مارتا، گالی گلوچ کرتا۔ فروا تڑپتی اور اللہ سے معافی مانگتی، میں پاگل ہو گئی تھی، میں نے بہت اچھے انسان کو کھو دیا۔ اب وہ دن بھر کام کرتی ہے اور روز 20 لوگوں کا کھانا بناتی ہے، جھاڑو پوچھا کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، اور پھر شوہر گالی دے کر بلاتا ہے، تھپڑ مار دیتا ہے، اے اللہ مجھے علی واپس دے دو۔ یہ سوچ رہی تھی کہ شوہر نے گالی دے کر کہا، جلدی کھانا بنا کر میری ٹانگیں دبا۔ اسے بہت تیز بخار تھا، لیکن شوہر کو کوئی پرواہ نہ تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، بے بسی کی انتہا تھی۔ کیا کرتی؟ اب پچھتاوے کے سوا۔ فروا ماں بننے والی تھی۔ شوہر ہسپتال لے کر گیا، ہسپتال میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں فروا بیٹھی ہوئی تھی، پاس والے بیڈ پہ ایک لڑکی گود میں بچہ اٹھائے بیٹھی ہوئی تھی۔
جب نرس نے فروا کو مٹھائی دی تو فروا نے آہستہ سے پوچھا، یہ مٹھائی کیوں؟ نرس نے بیڈ پر بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، اس خوشی میں بیٹی کے بابا مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک قیامت کا سامنا ہوا۔ وہ لڑکی علی کی بیوی تھی۔ علی کمرے میں داخل ہوا، اس لڑکی کا ہاتھ تھاما۔ چلو میری جان، گاڑی آ گئی ہے، گھر چلو۔ بیٹی کو گود میں اٹھایا، سہارا دے کر بیوی کو لے جا رہا تھا کہ اچانک فروا پہ نظر پڑی۔ پرانے سے کپڑے، چہرے پہ زخم کا نشان، پاؤں میں پرانا سا جوتا، چہرے پہ ایک تھکن، بے بسی۔ فروا نے دیکھ کر ہاتھ باندھ لیے۔ علی کچھ کہہ نہیں لگا تھا کہ فروا کا شوہر آ گیا۔ تلخ لہجے میں بولا، تو یہاں بیٹھی ہے، جا ڈاکٹر بلا رہی ہے، چیک اپ کروا کے آ، اٹھ بھی جا، جلدی کر۔ مشکل سے فروا اٹھی، ٹانگ پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، شوہر نے مارا تھا۔ آنکھوں سے آنسو، دل میں تڑپ، بے بسی اور آنکھوں میں آنسو لیے اٹھ کر چلی گئی۔ آپ بھرنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ علی اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے چلا گیا۔ ضروری نہیں ہوتا مرد ظالم ہو، عورت بھی بدبخت ہو سکتی ہے، فروا کی طرح۔ تماشے کرنے والی، جھگڑے کرنے والی اور رشتوں میں زہر بھرنے والی، میکے کی فکر اور سسرال کو قید خانہ سمجھنے والی، گھر کو جہنم بنانے والی، اور پھر انجام فروا سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت اس جیسی ہے تو انجام سے پہلے سدھر جائے، ورنہ زندگی جب تھپڑ مارے گی پھر پچھتاوے کا موقع بھی نہ ملے گا۔ شوہر کی کمائی پہ راضی رہ کر گھر کو جنت بنا لے، چھوڑ دے رشتوں میں زہر ڈالنا۔ امید کرتی ہوں آج کی میری یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس بھی کر دیں۔